ثقافتی پسماندگی پہ خرم بقا کی کتاب مجھے فرین خالد کے تھرو ملی. پھر کلیشے مطلب ایک تاریخ پڑھنے والا پروفیسر جو کس طریقے سے کہ وہ ماضی کے اندر جب چیزیں تلاش کرتا ہے اور اسے صرف دکھ نظر آتے ہیں اور وہ اس دکھ بوجھ کے تلے جو ہے وہ دبا ہوا اور مرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طریقے سے پگڈنڈی خدا کا جنم، خاموشی، ادھورا وجود، ادھورے خواب، یہ بھی بہت عمدہ افسانے لگے. اس سماج کی وہ ننگی تصویریں کہ جیسا جو وہ کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، کہ وہ خود تو خود غرضی دکھا رہے ہیں سماجی طور کے اوپر، لیکن اپنے ساتھ کہیں وہ خود غرضی والا سلوک نہ ہو جائے. تو اس کے اوپر جو داستان لکھی ہے تھوڑے تھوڑے مختصر افسانوں میں انہوں نے جو بھی ہماری سماجی پسماندگی ہے اور اس کے اندر جو ذہنی پراگندگی ہے اس کو جو ہے انہوں نے بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ اجاگر کیا. میں اپنی اس کوتاہی کا ادراک کرتا ہوں، میں بالکل خرم بقا سے واقف نہیں. میرا پہلی دفعہ اس کتاب کے ذریعے تعارف ہوا اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں سمجھ پایا کہ بہت گہرا مطالعہ ہے، بہت چیزوں کو پڑھا ہے. منٹو پورا پڑھا ہوا معلوم دیتا ہے، قرۃ العین حیدر پورا ان کے پاس پڑھی ہوئی معلوم دیتی ہے. جس طریقے سے غالب کے اشعار کا انہوں نے 2-3 جگہوں کے اوپر ذکر کیا یا ان کو بالکل موقع کی مناسبت سے لایا، تو اس سے ان کی شاعری کے اوپر بھی ایک گرپ جو ہے وہ نظر آتی ہے. خرم بقا کی کتاب کلیشے صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ خرم بقا کے افسانے جو ہیں ان کی کتاب پڑھی جانی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہے کہ اسے سمجھا جائے، کیونکہ پڑھ کر جو پہلی رائے قائم ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ایسا لگے گا، ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی ایتھیسٹ آپ سے مخاطب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کی باتوں میں، ان کی جملوں میں ایک گہرا فلسفہ ہے، ایک گہری معنویت ہے کہ جسے سمجھا جانا ضروری ہے. تو مختصراً اگر میں یہ کہوں کہ اسے پڑھے جانے سے سمجھا جانا زیادہ ضروری ہے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ سن کوئی 1738 غالباً 39 کا قصہ ہے کہ جب شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تو ایک کوہرام مچ گیا تھا کہ جناب لادینیت والی بات ہو گئی تھی اور اسلام کی شکل بگاڑنے والی بات ہو گئی تھی. تو اس وقت کے جو روایتی ملا تھا انہوں نے بڑا اس کو ایشو بنایا، لیکن پھر زمانہ شاہد ہے، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو الہامی کتاب جس کا ترجمہ ہوا وہ قرآن مجید ہے. تو ہمیں غیر روایتی تحریر کو پڑھنے کے لیے روایت شکن ہونا بھی زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے. اب اس میں مختلف ذائقے ملتے ہیں زبان کو. اچھا، چونکہ طنز و مزاح جو ہے وہ خرم بقا کی طبیعت میں شامل ہے، تو ہمیں بڑی ظریفانہ تنقید نظر آتی ہے ان کے مختلف افسانوں میں اور جملوں میں. خاص کر بڑے کاٹدار ہیں، بڑے کاٹدار جملے ہیں جو معنویت کے ساتھ، لیکن معنویت کے ساتھ وہ موجود ہے. تو ہم اس میں میں مبارکباد دیتا ہوں. خرم بقا ایک بہت بہت عمدہ کوشش ہے، اور چونکہ طنز و مزاح آپ کا اصل میدان بھی ہے، اصل میدان تو نہیں کہوں گا لیکن آپ ماشاءاللہ بہت اچھا طنز و مزاح لکھتے ہیں، تو آپ کا فطری اسلوب جو ہے وہ علامتی ہے. اور یہاں پر مجھے متن میں علامتی تاثر بہت ساری جگہوں پہ ابھرتا، قائم ہوتا محسوس ہوتا ہے. تو اس کتاب کے لیے آپ کو مبارکباد، اور میں دعا گو ہوں کہ کلیشے کو ادب
اردو ادب میں اس کا جائز مقام حاصل ہو.